آج وفاقی حکومت نے 17 ٹریلین روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا، جس پر صنعت کاروں، سرمایہ کاروں، تاجروں اور عوام کی طرف سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ تاہم بہت سے حلقوں نے وفاقی بجٹ کو موجودہ حالات میں بہترین بجٹ قرار دیا ہے۔ دوسری طرف قومی اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان نے $1.9 بلین کا تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے جاری کر دیا ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اقتصادی سروے 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی کارکردگی بتائی گئی ہے، جس کے مطابق پاکستان نے $1.9 ارب کا تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا۔ اقتصادی سروے کے مطابق برآمدات میں 6.8% اضافہ ہوا، جس میں ٹیکسٹائل برآمدات کا حصہ 53% رہا، جبکہ درآمدات کا حجم $48.6 ارب رہا۔ سروے رپورٹ کے مطابق ترسیلات زر 31% بڑھ کر $31.2 ارب تک پہنچ گئیں، جبکہ زر مبادلہ ذخائر 27 مئی 2025 تک $16.6 ارب رہے۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق یوکرین اور مشرق وسطیٰ تنازعات کے سبب عالمی تجارت متاثر ہوئی۔ بھارت کے ساتھ جغرافیائی سیاسی تناؤ بڑھا، جس سے معاشی استحکام بھی متاثر ہوا۔ سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اسٹریٹجک حکمت عملی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا۔ ڈالر کی اوسط شرح مبادلہ 278.75 روپے رہی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کی $1.2 کروڑ کی قسط نے مارکیٹ کا اعتماد بڑھایا۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں معمولی کمی سے $1.8 ارب رہی۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں برینٹ کروڈ $64 فی بیرل رہنے سے درآمدی بل کم ہوا ہے۔ خام تیل کی کم قیمتوں سے مہنگائی بھی کم ہوئی ہے۔ جی ناظرین، ادھر آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1000 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صوبوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 2869 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال میں GDP گروتھ 4.2% اور زرعی شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.5% تجویز کیا گیا ہے۔ اہم فصلوں کی گروتھ کا ہدف 6.7%، دیگر فصلوں کی گروتھ کا ہدف 3.5%، جبکہ کاٹن جننگ کی گروتھ کا ہدف 7% تجویز کیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق لائیو اسٹاک کی گروتھ کا ہدف 4.2%، جنگلات کی گروتھ کا ہدف 3.5%، ماہی گیری کی گروتھ کا ہدف 3%، صنعتی شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.3% اور مائننگ اینڈ کروننگ کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 3% تجویز کیا گیا ہے۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.7%، بڑی صنعتوں کی گروتھ کا ہدف 3.5%، چھوٹی صنعتوں کی گروتھ کا ہدف 8.9%، سلاٹرنگ کے شعبے کے گروتھ کا ہدف 4.3%، بجلی، گیس اور پانی سپلائی کے شعبوں کی گروتھ کا ہدف 3.5% رکھنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ تعمیرات کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 3.8%، آئندہ مالی سال خدمات کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 4%، ہول سیل اینڈ ریٹیلر ٹریڈ شعبے کی گروتھ کا ہدف 3.9% تجویز کیا گیا ہے۔ سالانہ پلان کے مطابق ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن گروتھ کا ہدف 3.4%، ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس کی گروتھ کا ہدف 4.1%، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 5%، فائنینشیل بزنس اینڈ انشورنس کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 5% تجویز کیا گیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں کی گروتھ کا ہدف 4.2%، تعلیم کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.5%، انسانی صحت اور سماجی سرگرمیوں کی گروتھ کا ہدف 4% اور آئندہ مالی سال افراط زر کا ہدف 7.5% رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔